قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر کی سورہ مبارکہ، اس کا نام سورہ نجم ہے، اور عربی میں نجم یہ تارے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں تارے کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نجم ہے۔ چنانچہ وہ کون سے تارے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمائی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول جو کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اسے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا گیا، اور وہ یہ کہ پیارے محبوب علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دیدار الہی سے مشرف ہو کر اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے محمد کی قسم کہ جب وہ معراج سے اترے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس تشریف لانے کو اس خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے جلووں میں گم ہو کر آسمانوں کی سیر کر کے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو تارا بھی فرمایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کے اس تارے کو بیان فرما کر رب تعالیٰ نے قسم بھی ارشاد فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی اس معراج کو ذکر فرمایا کہ جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ میں نے اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر فرمایا، اور پھر سورہ نجم میں معراج میں جو واقعات ہوئے، جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مشاہدات کروائے، اسے بالکل واضح طور پر جداگانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پیارے تارے کی قسم، اور وہ تارا کون ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب وہ معراج سے اترے، پیارے محبوب علیہ السلام جب معراج کر کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس بستر میں آرام فرمایا، جب آپ دوبارہ واپس تشریف لائے تو ابھی بستر کے اندر گرمی موجود تھی۔ جب انسان جس جگہ پر آرام کرتا ہے تو اس جگہ پر تھوڑی حرارت ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرارت تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بالکل مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ انسان اٹھتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اور اس بستر کی حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ حرارت بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام تو مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ نے جنت کی بھی سیر فرمائی، جہنم کے مشاہدات کیے، رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد آپ آسمانوں کے ذریعے دوبارہ واپس جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے یہ بیان کر دیا گیا۔ عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے بستر میں اس وقت بھی حرارت موجود ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب تشریف لے کر گئے
تو آپ کے دروازے کی جو کنڈی ہل رہی تھی، آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ کنڈی اس وقت بھی ہل رہی تھی. آپ نے وضو سے پانی فرمایا تھا، وہ پانی اس وقت بھی بہہ رہا تھا. جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ کیا تھا؟ یہ جانے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات سے نکال لی تھی. جب جانے کائنات اس دنیا سے نکال لی تھی تو جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی. جب جان واپس آئی تو دنیا اپنے دستور کے مطابق، معمول کے مطابق دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. آپ گھڑی سے سیل نکال لیں، جو ٹائم ابھی بچ رہا ہے جب آپ دوبارہ سیل ڈالیں گے تو گھڑی وہیں سے چلنا شروع ہوگی. جو اس وقت ٹائم ہو رہا ہوگا اس کے مطابق گھڑی نہیں ہو جائے گی، بلکہ سیل ڈلنے کے بعد جس وقت سیل نکالا تھا، جو ٹائم اس وقت ہو رہا تھا، گھڑی آپ کو وہی ٹائم دکھائے گی. تو یہی پیارے محبوب علیہ السلام کا معراج کا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا سے نکال لیا تو دنیا بالکل رک گئی، کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں. جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو دوبارہ چلا دیا. اسی لیے شاعر نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اس معراج کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. انشاءاللہ اگر کل کے درس میں مزید موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو مزید ذکر کروں گا. اللہ کریم ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.